اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال ربیع الاول کے مہینے میں ہمارا یہ ہدف اور گول ہوگا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، قرآن کا جو مشن تھا، اس مشن کی یادوں کو اپنے دلوں میں ایک مرتبہ پھر تازہ کریں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے محسن انسانیت جو نعیم صدیقی صاحب نے کتاب لکھی، اس کا دیباچہ لکھا۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس دیباچے سے کریں گے۔ یہ 2 صفحات پر مشتمل ایک دیباچہ ہے۔ ان 2 صفحات میں مولانا نے دین کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور مختصر سی تحریر ہے، لیکن آپ دیکھیے اس تحریر میں ایک خزانہ ہے کہ جو خزانہ اس دین کا پورا تعارف ہم سے کراتا ہے۔ مولانا اس سلسلے میں لکھتے ہیں، اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو 2 ہی ذرائع سے پہنچی ہے، ایک اللہ کا کلام، دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شخصیتیں، جن کو اللہ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ و تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا، بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت و رہنمائی کے منصب پر بھی مامور کیا، تاکہ وہ کلام اللہ کا ٹھیک منشا پورا کرنے کے لیے انسانی افراد اور معاشرے کا تزکیہ کریں اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سنوار کر اس کی تعمیر صالح کر دکھائیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ایسی لازم و ملزوم رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکا اور نہ وہ ہدایت سے بہرایاب ہو سکا۔ کتاب کو نبی سے الگ کر دیجئے تو وہ ایک کشتی ہے نا خدا کے بغیر، جسے لے کر اناڑی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنے ہی بھٹکتے پھریں، منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور نبی کو کتاب سے الگ کر دیجئے تو خدا کا راستہ پانے کے بجائے آدمی نا خدا ہی کو خدا بنا بیٹھنے سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ دونوں ہی نتیجے پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو گم کیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لیے لفظی گورکھ دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہ رہیں، حتیٰ کہ آخر کار خود انہیں بھی وہ گم کر بیٹھے۔ عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کا دامن پکڑا اور اس کی شخصیت کے گرد گھومنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انہیں نبی اللہ کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ بنانے سے باز نہ رکھ سکی۔ پرانے ادوار کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نعمت اسلام میسر آنے کے وہی 2 ذرائع ہیں جو ازل سے چلے آ رہے ہیں، ایک خدا کا کلام جو اب صرف قرآن پاک کی صورت ہی میں مل سکتا ہے، دوسرے اسوہ نبوت جو اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے سمجھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا، اس نے اسلام کو سمجھا، ورنہ فہم دین سے بھی محروم رہا اور نتیجتاً ہدایت سے بھی۔ آپ نبی کو کتاب سے الگ نہیں کر سکتے اور نہ کتاب کو نبی سے الگ کر سکتے ہیں۔ بڑی بنیادی فاؤنڈیشن ہے اس دین کی جسے مولانا نے یہاں اجاگر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو دوسرا پوائنٹ مولانا یہاں لے کر آتے ہیں، جس پر آپ ذرا توجہ کیجئے، کہ جو حقیقت میں آج ہماری امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر آپ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چونکہ ایک مشن رکھتے ہیں، ایک مقصد و مدعا کو لیے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ان کو سمجھنے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم ان کے مشن اور مقصد و مدعا کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو نظر انداز کر کے دیکھیے تو قرآن عبارتوں کا ایک ذخیرہ اور سیرت پاک واقعات و حوادث کا ایک مجموعہ ہے۔ آپ لغت، روایات اور علمی تحقیق و کاوش کی مدد سے تفسیروں کے انبار لگا سکتے ہیں اور تاریخی تحقیق کا کمال دکھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے متعلق صحیح ترین اور وسیع ترین معلومات کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، مگر روح دین تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ عبارات اور واقعات سے نہیں
بلکہ اس مقصد سے وابستہ ہے جس کے لیے قرآن اتارا گیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی علم برداری کے لیے کھڑا کیا گیا۔ اس مقصد کا تصور جتنا صحیح ہوگا اتنا ہی قرآن اور سیرت کا فہم صحیح، اور جتنا وہ ناقص ہوگا اتنا ہی ان دونوں کا فہم ناقص رہے گا۔ اس دباچے میں مولانا نے یہ جو بات لکھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، یہ مشن آج غریب ہو گیا۔ اس مہینے میں ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ذہنوں میں بھی اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں اس مشن کی یاد کو تازہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد وہ نہیں تھا کہ جو آج مسلمانوں کی اکثریت سمجھتی ہے۔ آپ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ قرآن ہماری زندگیوں کی رہنمائی کے لیے آیا۔ یہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے آیا۔ یہ صرف مسلمانوں کے بھلے کے لیے نہیں آیا یہ دین، یہ اس پلانٹ پر بسنے والی ہر مخلوق کے فائدے کے لیے آیا۔ تو اس پیغام کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے، ظلمتوں کا خاتمہ کیا جائے، استحصال کا خاتمہ کیا جائے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر آزاد کیا جائے کہ وہ ایک اللہ کی غلامی کو اختیار کریں۔ ایک ایسی ریاست بنائی جائے وہ جو فلاحی ریاست ہو، جہاں انسان ہی نہیں جانور بھی سکون کا سانس لے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نبی کے مشن کو اور قرآن کے مشن کو سمجھ سکیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی سنواریں، اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔